السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا سواء الطریق۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے ہم کو سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرمائی، جس نے ہم کو سیدھا راستہ دکھایا، اس اللہ کے لیے تمام تعریفیں ہیں۔ آج ہم اسی عبارت کے تحت جو شارح نے گفتگو فرمائی ہے، اس گفتگو کو ہم ملاحظہ کریں گے، حمد کے معنی کو ملاحظہ کریں گے، اس میں جلالت کے تعلق سے گفتگو کو ملاحظہ کریں گے، ہدایت کے معنی کو بھی ملاحظہ کریں گے، سواء الطریق سے کیا مراد ہے اس کو بھی ہم جانیں گے۔ تو الحمدللہ الذی ہدانا سواء الطریق، اتنی عبارت کے تعلق سے شارح نے جو وضاحت پیش فرمائی ہے، آج کے سبق میں ہم اس پوری وضاحت کو ملاحظہ کریں گے۔ تو چلیے سب سے پہلے ہم اس عبارت میں جو لفظ حمد کو ذکر کیا گیا ہے اس کے معنی کو ہم جانیں۔ تو سنیے پیارے بچوں، حمد کہتے ہیں وَالثَّنَاءُ بِاللِّسَانِ عَلَى قَصْدِ التَّعْظِيمِ سَوَاءٌ تَعَلَّقَ بِالنِّعْمَةِ أَوْ بِغَيْرِهَا۔ حمد کہتے ہیں زبان سے تعریف کرنے کو تعظیم کے طریقے پر، زبان سے تعریف کرنے کو، لیکن یہ زبان سے تعریف کرنا تعظیم کے طریقے پر ہو۔ اب چاہے یہ تعریف نعمت سے متعلق ہو، یعنی کہ نعمت کے بدلے میں ہم نے کی ہو، یا جناب والا بغیر نعمت کے بدلے میں ہم نے کی ہو، چاہے ہم نعمت کے بدلے میں تعریف کریں، چاہے نعمت کے بدلے کے بغیر ہم تعریف کریں، لیکن اگر زبان سے تعریف ہے، زبان کے علاوہ دیگر چیز سے نہیں، تو وہ کیا کہلائے گی؟ حمد کہلائے گی۔ تو حمد کا معنی ہوا زبان سے تعریف کرنا، اس لیے کہ تعریف کبھی کبھی جہاں زبان سے ہوتی ہے وہیں ہاتھ سے بھی ہوتی ہے، وہیں دیگر اعضائے جوارح سے بھی ہوتی ہے، لیکن ہاتھ سے تعریف جو ہوگی یا زبان کے علاوہ کسی بھی عضو سے تعریف ہوگی تو وہ تعریف حمد نہیں کہلائے گی۔ حمد وہی تعریف کہلائے گی جو زبان سے ہو۔ اور جناب والا تعظیم کے طریقے پر ہونا چاہیے۔ اگر تعظیم کے طریقے پر کسی انسان نے زبان سے تعریف نہیں کی ہے تو اب اس کی وہ تعریف حمد نہیں کہلائے گی۔ لہذا حمد کے لیے ضروری ہوا کہ پہلی بات تو یہ کہ زبان سے تعریف ہونا چاہیے، اور دوسری چیز یہ کہ تعظیم کے طریقے پر وہ تعریف ہونا چاہیے۔ اب چاہیں یہ زبان سے تعریف کرنا جو تعظیم کے طریقے پر ہے، نعمت کسی انسان کو ملی اس کے بدلے میں اس نے کی، یا جناب والا نعمت ملے بغیر ہی وہ زبان سے تعظیم کے طریقے پر تعریف کر رہا ہے، دونوں ہی صورتوں میں وہ تعریف کیا کہلائے گی؟ حمد کہلائے گی۔ تو حمد کا معنی ہوا کہ زبان سے تعظیم کے طریقے پر تعریف کرنا، چاہے یہ تعریف نعمت سے متعلق ہو، چاہے یہ تعریف نعمت کے علاوہ سے متعلق ہو۔ دیکھیے، الحمد هو الثناء باللسان على قصد التعظیم، حمد کہتے ہیں هو الثناء باللسان، وہ زبان سے تعریف کرنا ہے، على قصد التعظیم، تعظیم کے طریقے پر، سواء تعلق بالنعمت، اب چاہے یہ تعریف نعمت کے ساتھ متعلق ہو، او بغیرها، یہ نعمت کے علاوہ سے متعلق ہو۔ دوسرا لفظ ہے للہ، یعنی اس میں جلالت۔ اب اس میں جلالت کے تعلق سے شارح گفتگو فرماتے ہیں کہ اس میں جلالت یہ کیا ہے؟ تو شارح نے بیان فرمایا اس میں جلالت یہ کیا ہے؟ علم ہے، علم۔ اس میں جلالت یہ علم ہے۔ کس کا علم ہے؟ تو فرماتے ہیں اس میں جلالت
اس ذات کا علم ہے جو ذات واجب الوجود ہے، جو ذات واجب الوجود ہے۔ واجب الوجود کا مطلب یعنی کہ جو ذات خود سے ہے، اس کو کسی نے وجود نہیں دیا ہے، اور ایسی وہ ذات ہے کہ جس پر حدث طاری نہیں ہوگا، یعنی کہ وہ واجب ہے۔ واجب واجب کا مطلب یعنی کہ قد ازل سے ہے اور ابد تک رہے گی۔ تو اس میں جلالت سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ اس ذات کا عالم جو ذات کیا ہے؟ واجب الوجود ہے، یعنی کہ جو ذات خود سے ہے اور جو ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، اس ذات کا کیا ہے؟ اس میں جلالت یا لفظ اللہ کیا ہے؟ علم ہے۔ اور وہ ایسی ذات ہے کہ جو ساری عالم کو پیدا فرمانے والی ہے، اور وہ ایسی ذات واجب الوجود ہے جو تمام صفات کمالیہ کی کیا ہے؟ جامع ہے، جو تمام صفات کمالیہ کی جامع ہے۔ لہذا لفظ اللہ یہ اس ذات کا علم ہوا جو ذات واجب الوجود ہے، جو ذات عالم کو پیدا کرنے والی ہے، جو ذات تمام صفات کمالیہ کی جامع ہے۔ ایسی ذات کو، ایسی ذات کا علم کیا ہے؟ اس میں جلالت ہے، یعنی کہ لفظ اللہ ہے۔ تو لفظ اللہ ذات واجب الوجود کا کیا ہوا؟ علم ہوا، جو ذات واجب الوجود عالم کو پیدا کرنے والی ہے، جو ذات واجب الوجود تمام صفات کمالیہ کی کیا ہے؟ جامع ہے۔ فرماتے ہیں للہ اللہ علم للذات الواجب الوجود الخالق للعالم المستجمع لجمیع صفات الکمال، کہ لفظ اللہ علم یہ عالم ہے للذات الواجب الوجود، ذات واجب الوجود کا، الخالق للعالم جو ذات واجب الوجود عالم کو پیدا کرنے والی ہے، المستجمع لجمیع صفات الکمال جو تمام صفات کمالیہ کی کیا ہے؟ جامع ہے۔ وحرف التعریف جزء هذا العلم اصالة وليس عوضا على ما هو التحقیق۔ یہاں سے شاعر ایک تحقیقی گفتگو کو آپ کے سامنے پیش فرمانا چاہتے ہیں۔ اس تحقیقی گفتگو کو ملاحظہ کرنے سے پہلے آپ اس بات کو ذہن نشین رکھیں کہ جو لفظ اللہ ہے، لفظ اللہ یہ اصل میں الہن تھا۔ کیا تھا یہ؟ اصل میں الہن تھا، الہن۔ تو اب اس الہن سے حمزے کو حذف کر دیا گیا، اور حرف تعریف یعنی کہ الف لام ہم اس کے شروع میں لے آئے، تو اب ہو گیا اللہ۔ لفظ اللہ کی اصل کیا ہے؟ الہن۔ اس الہن میں سے حمزہ کو کیا کر دیا گیا؟ حذف کر دیا گیا، اب رہ گیا اللہن۔ اس کے شروع میں ہم حرف تعریف لے آئے، یعنی کہ الف لام کو لے آئے، اور ہم نے کہا اللہ۔ تو حرف تعریف لانے کے بعد الہن کیا بن گیا؟ اللہ بن گیا، اللہ۔ تو اب لفظ اللہ کی اصل ہوئی الہن۔ وہ الہن سے حمزے کو حذف کرنے کے بعد حرف تعریف شروع میں لے کر کے آئے، تو اب یہ بن گیا اللہ۔ اب سوال اسی حرف تعریف پر ہے، یعنی کہ جو ہم الف لام لے کر کے آئے ہیں، اس الف لام کے تعلق سے سوال یہ ہے کہ یہ الف لام عوضی ہے یا یہ الف لام کیا ہے؟ اصلی حقیقی ہے۔ تو اس کے تعلق سے شارح تحقیق بیان فرماتے ہیں کہ تحقیق یہ ہے کہ اس میں جلالت میں جو حرف تعریف ہے، یعنی کہ الف لام ہے جو شروع میں لایا گیا ہے، یہ جناب والا جو حمزے کو حذف کیا گیا ہے، اس حمزے کا عوض نہیں ہے، عوض میں نہیں ہے، بلکہ یہ بغیر عوض کے اصلی یعنی حقیقی ہے، بغیر کسی عوض کے یہ حرف تعریف کیا ہے؟ اس میں جلالت میں حقیقی ہے، یہ اصلی ہے۔ اب اس میں جلالت میں جو حرف تعریف کو لایا گیا ہے، الف لام کو جو لایا گیا ہے، اس الف لام اس حرف تعریف پر سوال تھا کہ آیا کہ وہ حرف تعریف وہ الف لام اصلی ہے یا عوضی ہے؟ تو تحقیق یہ ہے کہ وہ حرف تعریف الف لام عوضی نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ وہ اصلی و حقیقی ہے۔
وہی فرماتے ہیں شارح وحرف التعریف جزء هذا العالم اصالتاً کہ حرف تعریف یعنی کہ الف لام جو لایا گیا اس کے شروع میں اس عالم کا جز ہے اصالتاً حقیقی طور پر ولیس عوضا علی ما هو التحقیق وہ حرف تعریف وہ الف لام عوض نہیں ہے اس کے مطابق جیسا کہ کیا ہے تحقیق کی گئی ہے۔ آگے الحمدللہ کے بعد الذی ہدانا عبارت پیش کی ہے مصنف علیہ الرحمٰن نے، تو شارح اس عبارت میں سے ہدایت کے تعلق سے گفتگو فرماتے ہیں کہ ہدایت کہتے کس کو ہیں۔ تو سب سے پہلے شارح نے ہدایت کا معنی بیان فرمایا کہ ہدایت کہتے ہیں ان چیزوں پر رہنمائی فرمانے کو جو چیزیں بھلائی تک پہنچانے والی ہوں، جو چیزیں بھلائی تک پہنچا دیں ان چیزوں پر رہنمائی کرنے کا نام کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ کیوں جناب والا یہ معنی ہم نے ہدایت سے کیسے اخذ کر لیا کہ ہدایت اس کو کہا جاتا ہے کہ جو چیزیں بھلائی تک پہنچانے والی ہوں ان چیزوں پر رہنمائی کرنے کو ہدایت کہا جاتا ہے، یہ معنی ہم نے کیسے آپ کے سامنے پیش کیا؟ تو شارح اس تعلق سے بیان فرماتے ہیں کہ ہدایت کا جو معنی ہے اس معنی کو لے کر اہل سنت والجماعت اور معتزلہ کے نزدیک اختلاف ہے۔ اہل سنت والجماعت کے نزدیک ہدایت کہتے ہیں راہ دکھلانے کو۔ ہدایت کا معنی اہل سنت والجماعت کے نزدیک کیا ہے؟ راہ دکھلانا ہے۔ اور معتزلہ کے نزدیک ہدایت راہ دکھلانے کا نام نہیں ہے بلکہ ہدایت نام ہے بھلائی تک یا مطلوب تک پہنچانے کا۔ تو اہل سنت والجماعت اور معتزلہ کے نزدیک ہدایت کے معنی کو لے کر جو اختلاف ہوا ہے وہ اختلاف بئی صورت ہوا ہے کہ اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ ہدایت کا معنی ہے مطلوب تک جو راستہ پہنچاتا ہے اس راستے کی رہنمائی کرنے کا، اور معتزلہ کہتے ہیں کہ ہدایت یہ نام ہے مطلوب تک بالفعل پہنچا دینے کا۔ اب ان کو الفاظ بدل کے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہدایت کا اہل سنت والجماعت کے نزدیک معنی کیا؟ ارات الطریق، راستہ دکھلا دینا۔ تو راستہ دکھلانے کو کیا کہا جاتا ہے؟ ارات الطریق۔ اور معتزلہ کے نزدیک ہدایت کا معنی ہے ایصال الی المطلوب، یعنی کہ مطلوب تک پہنچا دینا۔ تو اب جب ہم نے ان دونوں معنی کو ملاحظہ کیا تو اب دونوں معنی میں فرق یہ نکل کے آیا کہ اگر کسی کو مطلوب کا راہ مطلوب تک پہنچانے کی راستہ اگر ہم دکھائیں تو راستہ دکھانا یہ اس بات کو مستلزم نہیں ہے کہ وہ انسان مطلوب تک پہنچ ہی جائے۔ یعنی کہ کسی انسان نے کسی کا گھر مثلا نہیں دیکھا ہے، اب ہم نے اس کو بتایا کہ فلاں جانب جانا، فلاں جانب مڑ جانا، فلاں جانب پھر جانا، سیدھے پھر مڑ جانا، تو یہ راستہ دکھلانا ہوا ہمیں۔ مطلوب کیا ہے؟ فلاں انسان کا گھر۔ تو اب یہ راستہ جو ہم نے کسی پوچھنے والے کو دکھلایا تو یہ اس بات کو مستلزم نہیں ہے کہ وہ پوچھنے والا انسان فلاں کے گھر تک پہنچ بھی جائے گا، اس لیے کہ راستہ دکھلا دینا یہ مطلوب تک پہنچانے کو مستلزم نہیں ہوتا۔ لیکن جو معنی ہم نے ہدایت کا، جو معنی معتزلہ نے ہدایت کا یہ کیا ہے کہ ہدایت کہتے ہیں جو بالفعل مطلوب تک پہنچا دے، اور اہل سنت والجماعت کے نزدیک ہدایت کہتے ہیں مطلوب تک اس راستے کی رہنمائی کر دینا جو راستہ مطلوب تک پہنچانے والا ہو۔ اب دونوں کے درمیان فرق نکل کے یہ آیا کہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک ہدایت کا جو وہ معنی ہے تو وہ ایصال کو مستلزم نہیں ہے، مطلوب تک پہنچانے کو مستلزم نہیں ہے، برخلاف معتزلہ کے کہ معتزلہ نے ہدایت کا جو معنی پیش کیا ہے وہ ہدایت کا معنی مطلوب تک پہنچانے کو مستلزم ہے۔ تو چونکہ اہل سنت والجماعت نے ہدایت کا معنی ارات الطریق کیا ہے، اسی
بات کے پیش نظر شارح نے بھی جو یہاں ہدایت کا معنی پیش کیا ہے وہ ارات الطریق یعنی کہ راستہ دکھلانے والا معنی پیش کیا ہے۔ الذی ہدانا ای دلنا علی ما یوصلنا الی الخیر۔ الذی ہدانا کا معنی ہے یعنی کہ جس نے ہماری رہنمائی فرمائی اس پر جو اس راستے کی جو راستہ ہم کو بھلائی تک پہنچانے والا ہے۔ ذل ہدایت عند اہل سنت والجماعہ، اس لیے کہ ہدایت کا جو معنی ہے اہل سنت والجماعت کے نزدیک وہ ہے الدلالۃ علی ما یوصل الی المطلوب، جو رہنمائی فرمانا اس راستے کی جو راستہ مطلوب تک پہنچانے والا ہو۔ الدلالۃ علی ما یوصل الی المطلوب، اہل سنت والجماعت کے نزدیک ہدایت کا معنی ہے رہنمائی کرنا، دلالت رہنمائی کرنا، علی ما یوصل اس پر جو چیز مطلوب تک پہنچانے والی ہو۔ وہی لا تستلزم الایصال، اور یہ جناب والا ایصال کو مستلزم نہیں ہے، یعنی کہ اگر ہم کسی کو کسی راستے کی رہنمائی کر دیں تو وہ راستے کی رہنمائی مطلوب تک پہنچانے کو مستلزم نہیں ہوتی۔ وعند المعتزلہ، اور معتزلہ کے نزدیک ہدایت نام ہے الدلالۃ والموصلۃ بالفعل الی المطلوب، کہ جو مطلوب تک بالفعل پہنچا دے اس رہنمائی کا نام معتزلہ کے نزدیک کیا ہدایت ہے۔ وبہذا تبین الفرق بین المعنیین، شارح بیان فرماتے ہیں جب اہل سنت والجماعت کا نزدیک جو ہدایت کا معنی ہے اور معتزلہ کے نزدیک جو ہدایت کا معنی ہے، ان دونوں معنی کو جب آپ نے ملاحظہ کر لیا فبہذا تبین الفرق، تو اسی سے فرق بین المعنیین دونوں معنی کے درمیان ظاہر ہو گیا، یعنی کہ ارات الطریق کے راستہ دکھلا دینا اور ایصال المطلوب اور مطلوب تک پہنچا دینا، ان دونوں معنی کے درمیان فرق کیا ہے، واضح ہے کہ راستہ دکھلا دینا یہ مطلوب تک پہنچانے کو مستلزم نہیں ہے، برخلاف مطلوب تک پہنچا دینا یہ مطلوب تک پہنچنے کو مستلزم ہے۔ وقد ذهب بعض المحققین الى ان الہدایۃ موضوعۃ لمعنى یعمہما، بعض محققین اس بات کی جانب گئے ہیں کہ ہدایت کا کوئی ایک معنی نہیں ہے کہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک ارات الطریق ہے یا معتزلہ کے نزدیک ہدایت کا معنی ایصال المطلوب ہے، بلکہ بعض محققین اس بات کی جانب گئے ہیں کہ ہدایت ایسے معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے جو معنی ارات الطریق کو بھی شامل ہے، جو معنی ایصال المطلوب کو بھی کیا ہے، شامل ہے۔ تو ان بعض محققین کے کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ ہدایت کو کسی ایک معنی کے لیے ہم خاص نہ کریں، یہ نہ کہیں ہم کہ ہدایت ارات الطریق کا نام ہے، یہ نہ کہیں ہم کہ ہدایت ایصال المطلوب کا نام ہے، بلکہ ہدایت دونوں ہی معنی کو کیا ہے، شامل ہے۔ ہدایت کا معنی ارات الطریق بھی آتا ہے، ہدایت کا معنی ایصال المطلوب بھی آتا ہے۔ تو اب سوال یہ ہوگا کہ جب ہم ہدایت کو دونوں ہی معنی میں عام مان لیں گے تو ایسی صورت میں اب ہمیں کون سا معنی مراد ہے، یہ کس اعتبار سے ہم اب جان سکتے ہیں کہ اس لفظ ہدایت سے فلاں جگہ ارات الطریق مراد ہے یا ہدایت سے فلاں جگہ ایصال المطلوب مراد ہے، اس کی جانکاری ہمیں کیسے ہوگی؟ تو فرماتے ہیں اس کی جانکاری اب قرینے سے ہوگی، جیسا وہاں پر حالات ہوں گے، جیسا وہاں پر ماحول ہوگا، اس حالات کے اعتبار سے ہدایت سے وہی معنی مراد لے لیا جائے گا۔ اگر حالات ارات الطریق والے ہوں گے تو وہاں پر ہدایت سے ارات الطریق کا معنی مراد لیا جائے گا، اور اگر حالات وہاں پر ایصال المطلوب والے ہوں گے تو اب وہاں پر ہدایت سے ایصال المطلوب کا معنی مراد لیا جائے گا۔ وقد ذهب بعض المحققین، اور بعض محققین گئے ہیں الی ان الہدایت، اس بات کی جانب کہ ہدایت موضوعۃ یہ وضع کیا گیا ہے لمعنن ایسے معنی کے لیے یعمہما جو ارات الطریق اور ایصال المطلوب دونوں کو کیا ہے، عام ہے۔ ولذا تطلق علی المعنیین، اسی وجہ سے لفظ ہدایت کا اطلاق دونوں معنی پر ہوتا ہے۔ والتعیین بحسب القرینۃ، تو جب لفظ ہدایت موضوع ہو گیا دونوں معنی کے لیے تو اب تعیین کیسے ہوگی؟
کس اعتبار سے ہم یہ جانیں گے کہ صاحب ہدایت سے یہاں پر اراۃ الطریق مراد لیا گیا ہے یا ایصال المطلوب مراد لیا گیا ہے؟ تو فرماتے ہیں والتعیین، معنی کو متعین کرنا بحسب القرینۃ، یہ قرینے کے اعتبار سے ہوگا۔ وہو الصحیح، شارح بیان فرماتے ہیں کہ بعض محققین نے جو مذہب پیش کیا ہے یہی مذہب کیا ہے؟ درست و صحیح ہے کہ ہدایت کوئی ایک معنی کے لیے صرف موصول جینوں، معنی کو متعین کرنا بحسب القرینۃ، یہ قرینے کے اعتبار سے ہوگا۔ وہو الصحیح، شارح بیان فرماتے ہیں کہ بعض محققین نے جو مذہب پیش کیا ہے یہی مذہب کیا ہے؟ درست و صحیح ہے کہ ہدایت کوئی ایک معنی کے لیے صرف موصول نہیں ہے بلکہ ہدایت اراۃ الطریق اور ایصال المطلوب دونوں کے لیے کیا ہے؟ موضوع ہے۔ آگے مصنف علیہ الرحمٰ نے سواء الطریق کو بیان فرمایا ہے۔ تو اب سواء الطریق کا معنی کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم معنی کو ملاحظہ کرتے ہیں۔ تو شارح بیان فرماتے ہیں کہ سواء الطریق کا معنی ہے الطریق المستقیم، الطریق المستقیم، کہ جس نے ہم کو سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرمائی، جس نے ہم کو سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرمائی، یہ سواء الطریق کا کیا ہے؟ معنی ہے۔ تو اب جب سواء الطریق سے مراد لیا گیا طریق المستقیم، تو اس معنی سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ الطریق کیا ہے؟ موصوف ہے، اور المستقیم کیا ہے؟ صفت ہے۔ تو سوا چونکہ یہاں پر استوا کے معنی میں ہے، سوا استوا کے معنی میں ہے، اور استوا کیا ہے؟ یہ مصدر کا کیا ہے؟ اسم ہے۔ استوا یہ مصدر کا کیا ہے؟ اسم ہے۔ لہذا اب لازم یہ آئے گا کہ سوا جو اصل میں استوا کے معنی میں ہونے کی وجہ سے مستقیم ہو گیا، یہ کیا ہے؟ یہ صفت ہے، صفت، اور ہے کیا؟ یہ مصدر کا اسم، اور اس میں مصدر کے اندر نہ ہی تو موصوف بننے کی صلاحیت ہوتی ہے اور نہ ہی صفت بننے کی صلاحیت ہوتی ہے، تو پھر یہاں پر سوا جو بمعنی استوا ہے، کس طریقے سے یہ صفت بن گیا طریق کی؟ سب سے پہلے ہمیں ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ سواء الطریق کا معنی کیا ہے۔ تو سواء الطریق کا معنی ہے الطریق المستقیم، سیدھا راستہ۔ تو ہم نے یا طریق المستقیم یعنی مستقیم سے سوا کو کیوں تعبیر کر دیا؟ اس نے تعبیر کر دیا کہ سوا یہ استوا کے معنی میں ہے، اور استوا کیا ہے؟ یہ مصدر کا اسم ہے، اور یہاں پر یہ صفت واقع ہے طریق کی۔ کیا واقع ہے؟ الطریق کی صفت واقع ہے۔ تو اب سوال یہ ہوگا کہ جب سوا استوا کے معنی میں ہے یعنی کہ اس میں مصدر ہے، تو مصدر کے اندر تو یہ صلاحیت نہیں ہوتی ہے کہ اس کے ذریعے کسی کی صفت لائی جائے، تو یہاں پر سوا جو کہ صفت واقع ہے اس کے ذریعے سے الطریق کی صفت کیوں لائی گئی؟ اسی کا جواب شارح عنایت فرماتے ہیں کہ یہاں سوا اگرچہ استوا کے معنی میں ہے یعنی کہ اسم مصدر ہے، لیکن یہاں پر سوا کو یا استوا کو کائے کے معنی میں لے لیا گیا ہے؟ مستبن کے معنی میں لے لیا گیا ہے۔ مستبن کیا ہے؟ یہ اسم فاعل ہے۔ جب ہم نے سوا بمعنی استوا کو مستبن کے معنی میں لے لیا، تب ایسی صورت میں معترض نے جو اعتراض کیا تھا وہ اعتراض خود بخود کیا ہو جائے گا؟ مندفع ہو جائے گا، اس لیے کہ اب سوا جس استوا کے معنی میں ہے اور وہ استوا بمعنی مستبن ہے یعنی کہ اس میں فاعل کے معنی میں ہے، تو اب یہ اعتراض لازم نہیں آئے گا کہ جناب والا اس میں مصدر کو صفت بنا دیا گیا، بلکہ اب یہ کہا جائے گا کہ اس میں فاعل یہاں پر صفت واقع ہے اور اس میں فاعل صفت بن جاتی ہے۔ تو سواء الطریق اس کا معنی کیا ہے؟ الطریق المستقیم۔ یہ ہم نے معنی کیوں کیا؟ اس لیے کیا فسوا اسم بمعنی الاستوا، سوا کیا ہے؟ یہاں پر استوا کے معنی میں ہے، یہ کیا ہے؟ اسم ہے، اور استوا کیا ہے؟ یہ مصدر ہے، لہذا سوا یہ اسم للمصدری فهو اسم للمصدری۔ تو اب سوا یہاں پر مصدر کا کیا ہو گیا؟ اسم ہو گیا۔ سوا
یہ مصدر کا اسم ہو گیا۔ جب مصدر کا اسم ہوا تو تب فوراً ہی اعتراض ہم پر آ گیا کہ جناب والا جو چیز اس میں مصدر کہلاتی ہے اس کے ذریعے صفت نہیں لائی جاتی، یہاں پر کیوں صفت لیا ہے؟ تو اسی کا جواب دیا، وَيُوصَفُ بِهِ، اس کے ذریعے سے صفت لائی گئی، کیوں؟ عَلَىٰ أَنَّهُ، اس بنیاد پر، بمعنی مستبن، کہ یہ سوا جو استوا کے معنی میں ہے اور استوا اس میں مصدر ہے، لیکن یہاں پر اس کا صفت بننا صحیح ہو جائے، اس لیے ہم نے استوا کو بمعنی مستبن اس میں فاعل کے معنی میں ہم نے لیا ہے، مستبن کے معنی میں لیا ہے۔ لہذا جب ہم نے استوا کو اس میں فاعل یعنی مستبن کے معنی میں لے لیا تو اب مصدر کا صفت بننا لازم نہیں آئے گا، بلکہ اس میں فاعل جو ذات ہوتی ہے اس ذات کا صفت بننا لازم آئے گا، جس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ ہاں بس اتنا ہوگا کہ اب کہ یہ اضافت الصفت الی الموصوف کے قبیل سے ہو جائے گا، یعنی کہ صفت کی اضافت کرنا کہ اس کی جانب موصوف کی جانب، اس لیے کہ جب سوا کیا ہے یہ صفت ہے اور الطریق کیا ہے یہ موصوف ہے، اور سوا کی اضافت ہوئی ہے کس کی جانب؟ الطریق کی جانب، تو اب یہ صفت کی اضافت ہوئی کس کی جانب؟ موصوف کی جانب۔ فرماتے ہیں شارح فالاضافت اضافت الصفت الی الموصوف، تو اب یہ اضافت کون سی کہلائے گی؟ اضافت الصفت الی الموصوف کہلائے گی۔ تو سواد طریق کا معنی آپ نے ملاحظہ کیا کہ سواد طریق کا معنی کیا ہے؟ الطریق المستقیم، لیکن مراد کیا ہے اس سے؟ شارح بیان فرماتے ہیں طریق مستقیم سے مراد ہے ملت اسلامیہ، مذہب اسلام مراد ہے، یا پھر جناب والا ایسی عقائد حقہ مراد ہیں طریق مستقیم سے جو عقائد حقہ شامل ہیں قواعد منطقیہ کو بھی اور عقائد کلامیہ کو بھی۔ تو اب الطریق المستقیم اس سے جو مراد لیا گیا ہے وہ دو میں سے کسی ایک چیز کو مراد لیا گیا ہے، یا تو ملت اسلامیہ کو مراد لیا گیا ہے، مذہب اسلام کو مراد لیا گیا ہے، یا پھر ایسے عقائد کو مراد لیا گیا ہے جو عقائد کیا ہے؟ حق ہیں، جو عقائد قواعد منطقیہ اور عقائد کلامیہ کو شامل ہیں۔ والمراد به ملت الاسلام، اور طریق مستقیم سے مراد کیا ہے؟ ملت اسلام ہے۔ اب العقائد الحقۃ، یا پھر ایسے عقائد حقہ ہیں جو شامل ہیں للقواعد المنطقیتی، قواعد منطقیہ کو، والعقائد الکلامیہ، اور علم کلام کے عقائد۔